تو انہیں فخر سے یہ بتائیں کہ ہمارے اگر رول ماڈل ہیں تو طارق بن زیاد ہیں، جو کشتیاں جلانا جنہیں منظور ہے لیکن پیٹھ پھرنا جنہیں منظور نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے کوئی کزن، آپ کے کوئی دوست احباب جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے یا دورے پہ جاتے ہیں تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ جی اتھے کی ویکھیا ہے، وہاں پر کیسے نظارے تھے، وہاں پر کیسی خوبصورتیاں تھیں، تو بڑے فخر سے بتاتا ہے بڑے حسین و جمیل لوگ ہیں، بڑے خوبصورت نظارے ہیں، بڑے خوبصورت علاقے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے تو انٹرنیٹ یا ٹیلی ویژن موجود نہیں تھا۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب برطانیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگے اور جب واپس آئے تو پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا، علاقہ اکٹھا ہو گیا، کیونکہ شاذ و نادر کوئی جاتا تھا، اور انہوں نے کہا اقبال وہاں تم نے کیا دیکھا ہے، کیا وہاں کے نظارے تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے؟ اقبال جواب دیتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ وہاں کے نظارے، وہاں کی اٹریکشن آپ کو اپنی طرف مائل کیوں نہیں کر سکیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کیونکہ ہماری لو اس مدینے کی گلی سے لگی ہے۔ اب ہمیں دنیا کی کوئی اٹریکشن اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ آج دوستان زیبکار، مغرب کی حیثیت یا اوقات یا جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف سازش کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 70 سالوں سے ہم نے ان کی غلامی کو خود پر مسلط کیا ہوا ہے۔ حضرت اقبال ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا غیروں کی ہی غلامی کو خود پہ مسلط کیے رکھنا ہے یا پھر جس نظریے پہ یہ ملک بنا اس نظریے کو قائم رکھنا ہے۔ آج آپ بتائیں اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے، اگر اساتذہ یہ کہیں کہ دو قومی نظریہ تو اب نہیں رہا، اگر اساتذہ آ کے اس طرح کی باتیں کریں کہ جناب یہ تو علماء کا کام ہے یا مشائخ کا کام ہے، تو ان سے کہیں کیا قائد اعظم کوئی مولوی تھے جنہوں نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا؟ کیا علامہ اقبال علماء میں شمار ہوتے تھے یا مشائخ میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی؟ وہ تو نہیں تھے۔ تو یہ معاملہ صرف علماء اور مشائخ کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اب میں آپ کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جب غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال نامی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا تو پورے ہندوستان سے چندہ اکٹھا کیا گیا اور قائد اعظم کی خدمت میں لایا گیا اور کہا کہ حضرت آپ کیس لڑیں گے، تو انہوں نے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ ہے، میں پیسے تو نہیں لوں گا۔ لیکن جیل میں گئے اور کہا کہ علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت اور شواہد کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ علم الدین تاریخی جواب دیتا ہے کہ جناب والا زندگی چھے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش اچ رہ کے کیتا ہے۔ اب کمرے عدالت میں لے کے جاتے ہیں تو جج تو انگریز تھا، وہ کہتا ہے علم الدین تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم الدین جواب دیتا ہے جج صاحب جب آپ توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتے تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتے؟ آج ہم نے اپنے حکام بالا کو یہ پیغام دینا ہے کہ جناب بجلی مہنگی ہو جائے، پہلے بھی ہوتی رہی، گزارا کر لیں گے، پانی نہ ملے گدلا پانی پی کے گزارا کر لیں گے، گیس نہیں ملتی تو آج سے 70-80 سال پہلے بھی نہیں تھی، خیر ہے گزارا کر لیں گے، لیکن پاکستان بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی حرمت پہ حملہ ہو گزارا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امام مالک تھے غالباً جن سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے، تو کہتے ہیں اسے زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ اصل بات نہیں ہے، اصل بات اب ہے
کہ جب امام مالک سے دوبارہ پوچھا گیا کہ اگر گستاخ زندہ رہتا ہے تو پھر کہتے ہیں پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ تو دوستان ذی وقار، آج ہم نے یہ باور کرانا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب کہ ہم لوگ، ہمارے سیاسی یا مسلکی اختلافات کسی سے ہوں وہ الگ ہے، لیکن یہ امت کا بکھرا ہوا شرازہ اگر متحد ہو سکتا ہے تو وہ قوت جو مسلمانوں کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑ کے زندہ کر سکتی ہے، اس قوت کا نام اسلام ہے، اور سارے کا سارا اسلام اگر کچھ ہے تو فقط عشق رسول علیہ السلام ہے۔ یہ درس ہمیں حضرت اقبال نے دیا۔ لیکن یہ جو اربوں روپے کا انویسٹمنٹ کی جاتی ہے آپ کے نصاب میں، ابھی خیبر پختونخوا میں چوتھی جماعت کی کتاب سے ختم نبوت کا ٹاپک نکال دیا گیا۔ پھر آپ دیکھے ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کو غازی علم الدین شہید کا ٹاپک پڑھایا جاتا تھا، آج بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اس دور میں ٹیپو سلطان پڑھایا جاتا تھا، آج پڑھایا جاتا ہے کہ سنڈریلا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو قوم کی بیٹیوں کو کیا درس دینا چاہتے ہو؟ اس دور میں پی ٹی وی پہ غازی علم الدین شہید اور آپ کے جو شہداء تھے جنہیں میجر عزیز بھٹی شہید پر ڈراماز دکھائے جاتے تھے، آج قندیل بلوچ کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، اس پہ ڈرامہ دکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو انٹرنیشنل فنڈنگ ہوتی ہے، یہ جو ہمارے یہ حکمران ہر در در پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کشکول لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے پھوپھی کے بچے ہیں جو ہم لوگوں کو مفت میں دے رہے ہیں؟ میں اگر کسی کو قرضہ دیتا ہوں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے جوتے بھی پالش کرو، گاڑی پہ بھی کپڑا مارو، میں لات مار کے تمہیں ٹھڈا مار کے پھینک دوں، تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ اسی طریقے سے جب ہمیں امریکہ قرضہ دیتا ہے تو ہم سے جوتے بھی پالش کرواتا ہے، ہم سے اپنی گاڑی بھی صاف کرواتا ہے، پھر وہ ہماری بیٹی کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے عافیہ صدیقی کی صورت میں، اور یہاں عافیہ صدیقی کی بہن کلپتی رہتی ہے، چیختی چلاتی رہتی ہے کہ یار میری بہن کے لیے کوئی آواز اٹھاؤ، اور عافیہ صدیقی کے نام پہ ووٹ لے کے اقتدار میں آنے والے یہ بکواس کرتے ہیں کہ جناب عافیہ صدیقی خود پاکستان میں آنا چاہتی۔ ایسے لوگوں سے بولو کہ جناب اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کو پاکستان نہیں آنا چاہتی، میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو۔ کل کو تمہاری بہن کو کوئی اٹھا کے لے جائے، اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنائے، خدا نہ خواستہ، 100 مرتبہ خدا نہ خواستہ، اور پھر جب تم مطالبہ کرو کہ بہن کو واپس کرو، دوسرا بندہ کہ وہ تو خود ہی نہیں آنا چاہتی، کیا گزرے گی؟ کیا انسانیت یہاں تک مر چکی ہے؟ کیا عافیہ صدیقی کا تعلق کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا ریلیجیس پارٹی سے؟ عافیہ صدیقی کسی ایک سیاسی یا مذہبی جماعت یا کسی ایک مسلک کو ریپرزینٹ نہیں، پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ وہ وہاں پر جب اس کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا کس شہر کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، کس مسلک کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، کس جماعت کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ، مسلمانوں کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری عزت پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، وہ ہماری بحیثیت قوم، بحیثیت ملت، بحیثیت مذہب، بحیثیت وطن ہماری عزت کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس پر کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ تو اسی طریقے سے جب کسی سے ہم قرضہ لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارے 2 بچوں کو گولیاں مار کے باعزت طور پہ بری بھی ہو جاتا ہے ریمنڈ ڈیوس کی صورت میں، وہ پھر اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمارے بچے کو گاڑی کے نیچے کچل دیتا ہے کرنل جوزف کی صورت میں، اور ہم نور خان ایئر بیس سے اسے سلوٹ مار کے واپس بھیج دیتے ہیں کیونکہ ہم مکروز ہیں۔ مجھے بتائیے، جب آپ لوگوں میں سے تو زیادہ تر کہ ان فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن وہاں سے آئے، اس وقت تو کھانا پینا رہائش نہیں تھی، گزارا کر لیا تھا نا گزارا، کیوں کیا تھا؟ انڈیا میں تو سب کچھ مل رہا تھا، انڈیا میں کیا بجلی پانی گیس نہیں تھا، سہولتیں نہیں تھیں، اچھے بھلے گھر چھوڑ کے ادھر آ کے آپ لوگوں نے وہ کیمپوں میں رہنا شروع ہو گئے، جانا واش روم کا نظام، جانا کھانے پینے رہائش کا نظام، کیوں آئے؟ ایک نظریے کے پیچھے آئے، ایک سوچ کے پیچھے آئے، ایک فکر کے پیچھے آئے۔ اس نظریے، اس سوچ، اس فکر کا کیا نام تھا؟ اسلام تھا۔ جب وہ اسلام کا ایلیمنٹ ہی پاکستان سے نکال دیا جائے تو پیچھے پاکستان کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ تو آج یہ درس دیں، ان کو بتائیں کہ جناب اپنی سیاست چمکاؤ، آپ جو مرضی کرو، لیکن خدا را
اسلام کا تعلق کسی ایک مکتبہ فکر یا جماعت سے نہیں ہے، اس کے ساتھ نہ کھیلو، اس کا تعلق پورے پاکستان سے ہے۔ آج کیوں ہمارے وزیر اعظم صاحب جا کے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ آسیہ ملونہ جو ہے بہت جلدی رہا کر دی جائے گی؟ کیا پاکستان میں ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ نہیں ہیں؟ ان پہ کیوں نہیں ڈسکشن کی جاتی؟ کیوں یقین دہانی دلاتے ہیں؟ وہ جو 13.2 بلین پاؤنڈز دیے گئے آسیہ ملونہ کے نام پہ، جس کا بی بی سی خود، جس کا برطانیہ کی پارلیمنٹ خود اعتراف کر چکی ہے، ہمیں بتایا جائے کہ وہ پیسے واقعی لیے گئے، اور اگر نہیں لیے گئے تو اب تک کسی قسم کی ٹویٹ آ چکی ہوتی، کسی قسم کا بیان آ چکا ہوتا کہ نہیں جی ہم نے پیسے نہیں لیے ہیں، ضمیر بیچے گئے ہیں، اور پھر در در پھر رہے ہو، مانگ رہے ہو، منتے ترلے کر رہے ہو، گوڈے گھٹنے بچھا کے کسی ڈیم پہ فنڈ چاہیے۔ یہ قوم ایثار کرنا جانتی ہے، یہ قوم قربانی دینا جانتی ہے، لیکن جناب والی مسئلہ کیا ہے کہ قوم اب کسی پہ اعتماد نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ یہ ڈیم فنڈ کیوں نہیں ان کے پاس اکٹھا ہو رہا؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ آپ لوگ جو بزرگ ہیں ہمارے وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ایک دور تھا جب قرض مکاؤ کیمپین چلی تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا کہ قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنے زیور بیچ دیے تھے اور سارے پیسے قومی خزانے میں لے آئے تھے۔ لوگوں نے اپنے پلاٹ، اپنے گھر، اپنی گاڑیاں، اپنے واشنگ مشین، اپنے فریج، اپنے اے سی سب کچھ بیچ کے قومی خزانے میں جمع کرایا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ پیسے نیچے کلرک سے لے کے اوپر وزیر اعظم تک ساروں نے مل بیٹھ کے کھائے، اس کا کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں ہوا۔ تو قوم کو اعتماد میں لینا بہت مشکل کام ہے۔ وہاں آسیہ کو رہا کرتے ہیں، وہاں ممتاز قادری کو پھانسی دیتے ہیں، تو جناب پھر قوم ایثار نہیں کرتی ایسے لوگوں کے پیچھے۔ قوم ایثار ایسے شخص کے پیچھے کرتی ہے جو بظاہر تو معذور ہو لیکن ناموس رسالت پہ سمجھوتا نہ کرتا ہو۔ دوستان بکار، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اس جذباتی باتوں سے ہٹ کے۔ ہر پاکستانی 2018 کی رپورٹ کے مطابق 3,90,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ اس سے بھی پرانی رپورٹ ہے، ابھی تو بہت زیادہ مقروض ہو چکا ہے۔ آپ کو شاید یہ بات نہ بتائی گئی ہو کہ جو ہم قرضے لیتے ہیں، ہم نے اپنی تمام نیشنل ہائی ویز گروی رکھوا دی ہیں، ہم نے اپنی موٹر وے گروی رکھوا دی ہے، اور 2023-24 میں اگر ہم یہ قرضہ واپس نہ کر پائے تو یہ چیزیں ہم سے لے لی جائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے موٹر وے کتنا بڑا ایسٹ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو موٹر وے پہ جہاز لینڈ کروائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ علاقہ ہے، بہت امپورٹنٹ جگہ ہے، وہ آپ نے گروی رکھوا دی ہے۔ بادشاہی مسجد گروی رکھوا دی، اور بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہی جو ایک میوزیم ہے جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار مبارک اور تلوار مبارک موجود ہے، وہ علاقہ تک گروی رکھوا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو پچھلے دنوں خبر چلی تھی، چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کو چرا کے لے گیا کوئی۔ بعد میں کیا بنا اس نوٹس کا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے نوٹس لے لیا کہ گستاخانہ خاکے جو چلانے والے پیجز پاکستان میں چل رہے ہیں ان کے خلاف کوئی مہم چلائی جائے گی۔ کیا بنا اس نوٹس کا؟ جب وکاس گرایا یا یہ اس طرح کے تھرڈ کلاس میرا جسم میری مرضی والوں کے اولادیں جب اس طرح کے باتیں کرتی ہیں رسول اللہ کے خلاف، انہیں تب نہیں پکڑا جاتا، لیکن جب وہ کسی ادارے کے خلاف بولتے ہیں تو فوراً انہیں پکڑ لیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے پاکستان میں موجود کوئی ادارہ بڑا ہے یا رسول اللہ کی ذات بڑی ہے؟ یہ ادارے، یہ جوڈیشری، یہ فوج، یہ حکومتیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک کے اوپر جو غبار لگتی ہے اس میں قربان ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں جن کے اکابرین نے یہ پاکستان بنایا، جس طبقے کو آپ چھوٹا طبقہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ طبقہ کون سا ہے کہ سردار مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے سب سے بڑے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے چودھری رحمت علی کے بعد، اور قائد اعظم کہتے تھے کہ ان نوجوانوں کی وجہ سے پاکستان بنا، ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے
نیازی صاحب کی طرف. تحریک ختم نبوت اور تحریک نظام مصطفیٰ میں سب سے اہم کردار بھی انہیں نیازی صاحب نے ادا کیا. اور ان کے پاس جنرل ضیاء مرحوم کا وہ آتا ہے ADC آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیازی صاحب اب آپ کو ہمیں تحریکوں میں نظر نہ آئے. تو وہ مسکراتے ہیں. ADC دوبارہ کہتا ہے کہ جناب نیازی صاحب I am in uniform, we are running the state and you are under the state. ہم وردی میں ملبوس ہیں, ہم ریاست چلا رہے ہیں اور آپ ریاست کے ماتحت ہیں. نیازی صاحب جواب دیتے ہیں بیٹا I know you are in uniform, you are running the state and we are under the state. لیکن ایک بات غور سے سنو, I was in uniform when you were in liquid state. میں اس وقت وردی میں ملبوس پاکستان کا پرچم اٹھائے ہوئے تھا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. پھر چھوٹا طبقہ کیا تھا؟ نیازی صاحب کو کمرہ عدالت میں لے جاتے ہیں. وہ جج ثاقب نثار کی طرح بوڑھا نہیں تھا, جوان تھا. وہ کہتا ہے نیازی میں نے تمہارا ریکارڈ اٹھایا, ساری زندگی تمہاری تحریکوں میں گزری ہے. نیازی جواب دیتے ہیں کہ بیٹا نیازی اپنی زندگی تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم اس کرسی پہ نہ بیٹھے ہوتے, کسی تھڑے پہ پکوڑے بیچ رہے ہوتے. یہ تھا چھوٹا طبقہ. پھر چھوٹا طبقہ کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے ساتھی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلینک چیک لکھا خضر اٹیوانہ نے, اور وہ بلینک چیک لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ اسے فل کریں جتنے آپ کو پیسے چاہیے. تو خواجہ قمر الدین سیالوی کو بلینک چیک لکھا. اس دور کا گورنر پنجاب تھا خضر اٹیوانہ. کہتا ہے آپ مسٹر جناح کو سپورٹ نہ کریں اور جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں. خواجہ قمر الدین سیالوی نے وہ بلینک چیک انگیٹھی میں جلا دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے یہ تو پیسوں سے نہیں مانتے, دھمکی دینی چاہیے. اس نے دھمکی دی کہ آپ اگر مسٹر جناح کو سپورٹ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. خواجہ قمر الدین سیالوی نے جواب دیا کہ جناب میں اللہ دے 99 نام پڑھے جناح اس خضر اٹیوانے دا نام موجود نہیں. یہ تھا چھوٹا طبقہ. اور آج جو لوگ اس طبقے کو چھوٹا طبقہ کہتے ہیں, میں بہت سمپل سی بات کرتا ہوں, اگر یہ چھوٹا طبقہ اس دور میں قائد اعظم کے ساتھ نہ دیتا تو آج یہ لوگ مسند وزارت پہ نہ ہوتے, کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے. قدر کرو ایسے لوگوں کی. ہم نے آج تک کراچی کی تاریخ گواہ ہے, جس بندے کو لانچ کیا اینڈ پہ اسی کو ڈسون کیا. اسی وجہ سے پاکستان کے یہ حال ہے. ہم نے غیروں کی جنگ میں خواہ میں ٹانگ اڑائی, غیروں کے فیسیلیٹیٹر بنے, اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو یوز کیا. آج اسی وجہ سے پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, اسی وجہ سے فرقہ واریت کی لپیٹ میں ہے, اسی وجہ سے لسانیت کی لپیٹ میں ہے. میں ایک بات یہاں پر کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا تعلق ایک ایسے شہر سے ہے جہاں پر ہر طبقے کا بندہ موجود ہے. یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت زیادتی کی جاتی ہے لفظ مہاجر استعمال کر کے. یہ سنیں غور سے کہ وہ شخص جو پارٹیشن کے وقت اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کر کے سب کو چھوڑ کے پاکستان آیا, وہ مہاجر نہیں, وہ ہم سے بڑا پاکستانی ہے. اس کو وہ عزت دو, احترام دو. اصل پاکستانی تو وہ ہے, ہمیں تو پلیٹ میں ملا پاکستان. اور پھر جو لوگ بغیر تنخواہوں کے شہادتیں دے رہے ہیں کشمیر میں جا کے اور پاکستانی پرچم میں دفن ہو رہے ہیں, وہ دہشت گرد نہیں, وہ جہادی ہیں اصل. ہمیں انہیں آن کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ, یہ لسانیت میں ڈال کے ہمیں تقسیم کر کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ تباہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. پاکستان سندھی پنجابی بلوچی پٹھان کے لیے نہیں بنا, پاکستان مسلمانوں کے لیے بنا ہے. لہٰذا آپ کے یہاں پر جو افغانی رہتے ہیں, جو برما کے مسلمان مائیگریٹ کر کے آئے, جو بنگلہ دیش کے مسلمان یہاں اس شہر میں مائیگریٹ کر کے آئے, انہیں سینے سے لگا وہ پاکستان کی محبت میں آئے ہیں. انہیں اپنا آپ سمجھو, انہیں اپنا شہری سمجھو.
انہیں وہ عزت دو، انہیں وہ مرتبہ دو، انہیں وہ مقام دو۔ ہم نے کسی اور کے نیریٹو کو لے کے اپنے مسلمانوں کے خلاف کبھی جنگ نہیں لڑنی۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ کوئی سیاستدان، حضرت صاحب جانتے ہوں کہ میڈیا پہ بیٹھ کے امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، لیکن افغانستان کے خلاف ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ کوئی امریکہ کے خلاف بات نہیں کر سکتا، لیکن ایران کے خلاف ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ آج آپ کو ایران عراق کو جس طرح لڑوایا تھا نا، آپ کو افغانستان سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس طرح سعودی اور یمن کو لڑوایا تھا نا، اس طرح آپ کو اور ایران کو لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب آپ کو لڑوا کے کمزور کر دیا جائے گا نا، پھر خان بہادر امریکہ صاحب آئیں گے امن کے قیام کے لیے، اور جب وہ آپ کو چن چن کے ماریں گے تو پھر نہیں پوچھیں گے پٹھان ہو یا پنجابی ہو، وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مارتا ہے۔ تو آج پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم نے اپنے مدارس، اپنی مساجد، اپنے سکولز، کالج، یونیورسٹیز میں یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے کسی غیر کی جنگ نہیں لڑنی۔ ہمارے دشمن 3 ممالک ہیں، امریکہ، انڈیا اینڈ اسرائیل، جو انٹرنیشنل لیول پہ لابی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف۔ اور نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، بزدلی کو چھوڑ دو، اور آپ کے اگر کالجز میں نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی اٹھ کے بکواس کرتا ہے تو اس کو جا کے روکو۔ اس ڈر سے نہ خاموش رہو کہ جی تمہیں ایکسپیل کر دیا جائے گا یا وارننگ لیٹر مل جائے گا۔ ایسے وارننگ لیٹرز کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرو۔ ہمارے لیے پاکستان کے اس 2 قومی نظریے سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر 2 قومی نظریے کے اس اصل اساس کو نکال دو، پیچھے رہ کیا جاتا ہے اس ملک میں؟ اس بیس پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا، اس بیس پہ ہمارے وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا گیا تھا، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، اور قرض ہے ہم پہ اس بیٹی کا کہ جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ آ رہی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، اور اس کے باپ کے ہاتھ پاؤں کو جکڑ دیا تھا رسیوں میں سکھوں اور ہندوؤں نے، اور اس باپ کے سامنے اس بیٹی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، اس کی چھاتی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور بیٹی کو باپ کی گود میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ آخری سانس سے لیتی تھی اور کہتی تھی اپنے ابا کو کہ ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ قرض ہے آپ پہ اس بیٹی کا، اور آپ لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس علاقے کے وہ لوگ جو ہجرت کر کے آئے تھے وہاں سے۔ تو آج وہ قرض ہم نے چکانا ہے۔ خدا را اس لسانیت کی بھینٹ نہ چڑھو، خدا را لسانیت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ بنو۔ آج ہم نے یہ نیریٹو دینا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ ہم لوگ ایک قوم ہیں۔ وہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے چیخ چیخ کے ہمیں یہ کہا تھا کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر اور اسے چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، پیچھے کوئی رہتا ہے تو وہ مسلمان رہے۔ وہ تو ان جیوگرافیکل باؤنڈریز سے بھی ہٹ کے بات کرتے تھے۔ اور یہ جو مایوسی کی لہر ہمارے اندر دوڑ چکی ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، اب کیا ہوگا؟ نہیں، مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ سلطنت عثمانیہ میں جب زوال آیا تھا نا، تو لوگ بڑے پریشان ہو کے حضرت اقبال کے پاس گئے اور انہوں نے کہا حضرت صاحب ہون کی ہوئے گا، اب تو ہم پہ بہت زوال آ گیا۔ کہتے ہیں عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا، صبح ہونے سے پہلے ہزاروں ستاروں کو شہید کیا جاتا ہے، تب جا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہمیں پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دینی پڑی تھیں، اب پاکستان کو حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ اور حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے قربانیاں دینا پڑیں گی۔ اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ناموس رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر، خدا را یہ جب تک ہم لوگ یہ بریانی کی پلیٹ پر اپنا ایمان بیچنا نہیں چھوڑتے نا، جب تک یہ قیمے والے نان کے پیچھے اپنا ایمان بیچنا نہیں چھوڑتے نا، تب تک یہ وہ نظام نہیں آ سکتا جس نظام کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا۔ اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑا سخت جملہ ہے، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اب پیروں کے آگے بھی ہاتھ جوڑ کے بولو کہ پیر صاحب جتنے نذرانے ہم نے آپ کو دیے انہی پہ گزارا کرو، یہ غریب عوام سے مزید چندے نہ بٹورو، خدا را ان گدیوں سے نکلو،
اب وقت آیا ہے میدان عمل میں نکلنے کا. اب وقت آیا ہے کہ جس ہستی کے نام پہ ساری زندگی نذرانے کھاتے رہے ہو ان کی حرمت پہ پہرا دینے کا وقت آیا ہے. اب وقت آیا ہے جس ہستی کا نام پہ آپ لوگ اپنی آنے والی نسلوں کو سنوار چکے ہو، اب وقت آیا ان کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کا. وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہاں آ کے بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ یہ حالات بہتر کر دے. یوں حالات بہتر نہیں ہوتے. کسی بہن کی کال پہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو نکلنا پڑتا ہے. یوں حالات بہتر نہیں ہوتے. غزنوی کو سومناتھ پہ 17 حملے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر حضرت اقبال نے کس قسم کا مسلمان متعارف کرایا. یہ جو کہتے ہیں اکنامیکلی اور فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں ہمارے اوپر، ان بندوں کو سمجھاؤ، انہیں بتاؤ کہ اکنامیکل کرائسس یا فائنینشیل کرائسس یہ معاشی طور پہ تباہ ہو رہے ہیں. یہ جو رونا رو رہے ہوتے ہیں، انہیں کہو جب محمود غزنوی حملہ کر رہے تھے نا سومناتھ کے بت پہ، تو ان کے سامنے پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جواہرات لا کے قدموں میں رکھ دیے گئے، اور ہندو پنڈت کہتے ہیں انہیں وصول کر لیں، لیکن ہمارے سومناتھ کے بت کو کچھ نہ کہیں. غور سے سنیں. محمود غزنوی کہتا ہے کہ اگر میں ان سونے ہیرے جواہرات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، منظور کر لیتا ہوں، اور اس سومناتھ کے بت کو بخش دیتا ہوں، تو آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، بت شکن کے نام سے نہیں جانیں گی. یہ ہے وہ اسلام. یہاں اقبال کہتے ہیں قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی. اگر ہم لوگوں نے یہ فائنینشیل کرائسس پر ہی بات کرنی تھی، معاشی طور پہ ہی خود کو بہتر کرنا تھا، تو ہم بت شکن نہ ہوتے، ہم بت فروش ہوتے. تو آج اپنے اکابرین کے بارے میں علماء سے بھی درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو بتائیں. میں ٹیچرز جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ان بچوں کو بتائیں کہ بیٹا تم لوگوں کے اصل جو رول ماڈل ہیں یہ جسٹن بیبر، ہیری پاٹر ٹائپ کے یہ نیم مرد نما لوگ نہیں ہیں، یا ہماری سیاست میں بیٹھے وہ نیم مرد نما سیاستدان نہیں ہیں جنہیں شاید ٹھیک طریقے سے اردو نہ بولنی آتی ہو. بات کرتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کی. تمہارے اصل رول ماڈل ہیں تو محمد بن قاسم ہیں، ٹیپو سلطان ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، نور الدین زنگی ہیں. آج یہ درس دینے کی ضرورت ہے اس قوم کو، اور دلیری سے درس دیں. آپ میں سے کوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں فلاں ایم ایل اے کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں. اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں نا، تو سچ بولنا سیکھیں. اور سچ بولنے سے رزق بند نہیں ہوتا. اگر سچ بولنے سے رزق بند ہوتا تو میرا رزق 7-8 سال پہلے کا بند ہو چکا ہوتا، جب میں نے میٹرک کی کلاس سے اس تحریک کا آغاز کیا نوجوانوں میں. تو دوستان ذی وقار، آج اٹھیں، آج یہ درس دیں کہ ہم نے اب غیروں کی غلامی نہیں کرنی. ہم نے اب پاکستان کو حقیقی معنوں میں وہ پاکستان بنانا ہے جس پاکستان کا خواب قائد اعظم نے دیکھا. اور ہمیں فخر سے کہنا پڑتا ہے، جا کے سلوٹ کیا کرو قائد کے مزار پہ کہ اچھا یہ وہ قائد اعظم ہے جس نے غازی علم الدین کا کیس لڑا تھا. اچھا یہ وہ قائد اعظم ہے جسے بیداری کی صورت میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی. اچھا یہ وہ اقبال ہے. وہ کشمیر سے سید زادے آتے ہیں، پیر زادے آتے ہیں، اور اقبال کو دیکھ کے دھاڑے مار کے رونے لگتے ہیں. حضرت اقبال جیب سے پیسے نکال کے دینا چاہتے ہیں کہ شاید ضرورت مند ہے. تو وہ کہتا ہے میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنی خواب کی تعبیر پہ رو رہا ہوں. حضرت اقبال کہتے ہیں کیا خواب دیکھا تم نے؟ وہ کہتے ہیں میں خواب دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، صدیقین، صالحین اور اولیاء کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی ہے. رسول اللہ جماعت شروع نہیں کراتے، بار بار پیچھے رک کر کے سوال پوچھتے ہیں کیا اقبال آ گیا؟ یہ مقام تھا آپ کے لیڈرز کا. تو جہاں سایہ خدائے ذوالجلال ہے اس ملک پہ، وہیں دست مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس ملک پہ. دوستان ذی وقار، یہ بات اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں آج تک نصاب میں اسپریچول ایلیمنٹ ہی نہیں پڑھایا گیا، یہ روحانی ایسپیکٹ ہی نہیں پڑھایا گیا پاکستان کا. یہی تو وجہ ہے کہ ہر دوسرے دن ہم لوگ بغاوت کر دیتے ہیں مختلف تحریکوں کا حصہ بن کے. آج ہم نے یہ بتانا ہے کہ کوئی سیاستدان ہوگا تو بعد میں ہوگا. ہمارے لیے صرف وہی بندہ ایکسیپٹیبل ہے جو ہمارے اسلام سے وفادار ہوگا اور جو پاکستان کی اسلامک آئیڈیالوجی سے وفادار ہوگا.
اس کے علاوہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، نہ ہم کسی کے گھر سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو آج وفاداری سیکھیں اس ملک سے۔ میں اس ملک سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ ادھر پلا بڑا ہوں اور ادھر جی پیدا ہو گیا ہوں، نہیں، میں اس ملک سے صرف ایک نسبت سے محبت کرتا ہوں کہ یہ وہ واحد ریاست ہے مدینہ پاک کے بعد جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی ہے۔ تو اس حیثیت سے، اس نسبت سے ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔